اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. بات چل رہی تھی اسراف اور اس کا علاج. فرمائے اسراف سے بچنا ہے اور تو اپنے خرچ کو گھٹانا پڑے گا. خرچ کو گھٹانا پڑے گا. خرچ ضرورت سے زیادہ کرنا، اس کا نام اسراف ہے. جی، تو اس پر بات چل رہی تھی. جیسے بہت سارے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، منگنی کی دعوت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہزاروں قسم کی دعوتیں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جس کو نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں. تو فرمایا اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کرے، نہیں ہے تو پھر اس کو قرض لے کر صرف رسم کو زندہ کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے پھر اس پر نئے جوڑے بنوانا. جی، پھر خرچ کا گھٹانا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن آمدنی کا بڑھانا، انکم کا بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں. انکم ہماری فکس ہے، تو خرچ بھی ہمارا فکس ہونا چاہیے انکم کے اندر. اس نے فرمایا جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. فرمایا جب پاکستان قائم ہوا تو حکومت پاکستان نے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. مائک میوٹ کر دے. دیکھو جن کو آواز نہیں جا رہی ہے تو پھر ان کو کٹ کر دے. جب پاکستان قائم ہوا تو اس حکومت نے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. اس وقت پاکستان کا دستور بن رہا تھا. پاکستان کے دستور میں اسلامی دفعات شامل کرنے کے لیے، یعنی اسلامی چیزیں شامل کرنے کے لیے قانون کو علماء پر مشتمل ایک بورڈ بنانا مقصود تھا. کیونکہ حکومت بن رہی تھی نئی جب اس وقت آزاد ہوا، تو اب اس وقت ان کو ایک قوانین بنانے تھے، تو اس میں علماء کی ضرورت تھی اسلام کے لیے. چنانچہ اس کام کے لیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے بلایا. آپ تشریف لائے تو آپ کو اس بورڈ کا رکن بنا دیا. مفتی شفیع صاحب آپ نے خدمت کی نیت سے اس کی رکنیت قبول فرما لی. یہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ ایک سرکاری ادارہ تھا، گورنمنٹ کا ادارہ تھا. ایک موقع ایسا آ گیا کہ حکومت کی طرف سے دستور کے بارے میں، دستور یعنی قانون کے بارے میں کچھ غلط باتیں منظر عام پر آ گئی، عوام میں آ گئی. اس کے بارے میں کسی وزیر سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ غلط باتیں کیسے دستور میں شامل کر دی. جواب میں وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ ہم تو بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ سے بھی مشورہ کرتے ہیں. ان کے جواب سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ گویا یہ سب باتیں بورڈ کے مشورے کے بعد دستور میں شامل کی گئی. یہ مشورہ مل رہا تھا. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس جواب کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے ایک بیان نیوز میں، اخبار میں دے دیا کہ وزیر صاحب نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے بورڈ سے مشورہ کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ بورڈ سے مشورہ تو ضرور کیا، لیکن اس مشورے کے ایک جز پر بھی عمل نہیں کیا، اور پھر اس پر آپ نے اس دستور کی مخالفت کی اور اس کی غلطیاں ظاہر کی. دیکھو یہ خدمت تھی. یہ بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ اسمبلی سے ملحق تھا، ملا ہوا تھا. چنانچہ اسمبلی کے ذمہ دار حضرات والد صاحب کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے خلاف یہ بیان دے دیا
حالانکہ آپ خود ہمارے ادارے کے آدمی ہیں، آپ کو تو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں حق بات کرنا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ادارے کی جو رکنیت اختیار کی تھی، اس میں جو شامل ہوا تھا، وہ صرف خدمت دین کے لیے اختیار کی تھی، ضمیر فروشی کے لیے، میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، میں نے اس میں نہیں آیا ہوں۔ رکنیت اختیار نہیں کی تھی کہ اگر اپنے ضمیر کے خلاف بھی کوئی کام ہو تو اس پر خاموش رہو، اور میں نے ضمیر فروشی کے لیے ملازمت نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے، میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں، لہذا میں نے اپنا دینی فریضہ سمجھ کر یہ بیان دیا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن میں نے اس بورڈ کی رکنیت قبول کی تھی، اسی دن میں نے استعفا لکھ کر جیب میں ڈال دیا تھا کہ جب اپنی ضمیر کے مطابق کام ہوتا دکھائی نہیں دے گا، یعنی جیسی ہم خدمت اسلام کی کرنا چاہتے ہیں ایسی اگر ہمیں دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ابھی حکومت کا کام ہے تو ظاہر بات ہے اس میں تو سب سے نمٹنا پڑتا ہے، کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں، تو صحیح معنوں میں خدمت کرنا ہو تو نہیں کر سکتے، ان حاسدین کی وجہ سے زبان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی دن سے یعنی استعفا نامہ لکھ دیا تھا، لکھ کر جیب میں ڈال دیا تھا کہ جب اپنی ضمیر کے مطابق کام ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا تو اسی دن میں یہاں سے نکل جاؤں گا، استعفا پیش کر دوں گا، ریزائن جس کو کہتے استعفا۔ اس پر وزیر صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ یہ تو سوچے کہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یہاں اس ملازمت کے علاوہ آپ کو نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے اور نہ کوئی تجارت ہے، اگر اس طرح آپ اس ملازمت سے ریزائن دے کر چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ اب لوگوں نے دیکھو باطل جو ہے نا پھر وہ سمجھانے آتا ہے۔ اس پر حضرت والد صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو خوف ہے کہ ملازمت چھوٹ جانے کے بعد کیا ہوگا، یہ آپ اپنی ملازمت کے چھوٹ جانے سے ڈرے، اس لیے کہ آپ کا یہ جو سر سے لے کر پاؤں تک سوٹ ہے یہ 200 روپے کا بنتا ہے۔ اس زمانے میں 200 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، لہذا آپ کو ہر مرتبہ سوٹ بنانے کے لیے 200 روپے چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو ایسی ملازمت چاہیے جس میں ہزاروں روپے سیلری ملے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ میرا سر سے لے کر پاؤں تک جو پورا جوڑا اور ٹوپی اور جوتا ہے یہ 1.5 روپے میں تیار ہو جاتا ہے، وہ 200 روپیہ اور یہ 1.5 روپیہ، یعنی 1 روپیہ اور 50 سینٹ تو 1.5 روپیہ ہوا، اور وہ 200 روپیہ، تو فرمایا میرا یہ جوڑا 1.5 روپے میں تیار ہو جاتا ہے، لہذا مجھے آپ کی ان تنخواہ اور الاؤنسوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آج اگر ملازمت چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت ہنر دیا ہے، میں اس کے ذریعے آسانی سے 1.5 روپیہ کما لوں گا۔ دیکھو باطل کے سامنے ڈٹ کے جب زبان استعمال کرو تو باطل ڈرتا ہے، پہلے وہ ڈراتا ہے، یاد رکھنا پہلے وہ ڈراتا ہے، اور جب ہم ڈرتے نہیں ہیں پھر وہ ہم سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ یہ غلط کام کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم بھی اپنی کمیونٹی کی اپنی برادری کے رسم و رواج پر پہلے نہیں چلیں گے تو لوگ ہمیں ڈرائیں گے، لیکن جب ہم دین پر جمے رہیں گے پھر وہ ہم سے ڈریں گے۔ تو جی یہ باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو کم خرچ میں ڈال لیا ہے۔ دیکھو اس کو مقصود کیا تھا، اپنے آپ کو بہت سادہ رکھا تھا، 1.5 روپے میں سب ہو جاتا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آمدنی اگرچہ تھوڑی ہو لیکن اس کو انتظام سے خرچ کرے کہ وہ پیسہ صحیح مصرف پر صحیح جگہ خرچ ہو۔ چنانچہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ انتظام کسے کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت والد صاحب دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مفتی، یعنی بڑے مفتیوں میں تھے، مفتیوں کے صدر،
اور درجہ اولیا کے استاد بھی تھے، اوپر کی کتابوں کے استاد بھی تھے۔ جب پڑھنا شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کی تنخواہ ماہانہ مہینے کی کتنی تھی؟ 15 روپیہ تھی۔ پڑھانا جب شروع کیا تو مہینے کی 15 روپیہ تھی، اور جب آپ نے دارالعلوم دیوبند کو چھوڑا تو اس وقت آپ کی تنخواہ 65 روپیہ ماہانہ تھی۔ 65 روپیہ ماہانہ تھی۔ اس دوران آپ کے پاس مدرسے عالیہ کلیہ سے پیشکش آ گئی، یعنی یہاں پڑھا رہے تھے تو دوسرے مدرسے سے آپ کو آفر آئی، کلکتہ سے، وہاں ایک مدرسہ ہے، پیشکش آ گئی، آفر آئی کہ آپ ہمارے یہاں صدر مدرس کے عہدے کے لیے تشریف لے آئیے، ہم آپ کو کتنا دیں گے معلوم ہے؟ وہاں 65 مل رہا تھا، فرمایا 500 روپیہ تنخواہ دیں گے، 500 تنخواہ دیں گے۔ اب کہاں 65 اور کہاں 500، کتنی گنا زیادہ۔ اب انسان کو ظاہر بات ہے، انسان ہے، وہ تو چاہے گا کہ یار تو بہت اچھی مزے کی رہے گی۔ اس وقت 500 روپے آج کل کے 50,000 روپے سے کم نہیں ہوں گے، جبکہ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت 50 روپے ماہانہ سے بھی کم تنخواہ تھی۔ اس پیشکش، اس آفر کے جواب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متنبی کا ایک شعر لکھ کر ان کو بھیج دیا، ایک کتاب ہے، من رکب الثور بعد الجواد انکر اطلع فیہ والغبب، یعنی جو شخص عمدہ گھوڑے پر ایک مرتبہ سواری کر چکا ہو، جو شخص عمدہ گھوڑے پر یعنی اچھے گھوڑے پر، بہترین تیز تو سواری کر چکا ہو، وہ بعد میں بیل پر سواری نہیں کرتا۔ اب ظاہر بات ہے، بہترین اس کو گھوڑا ملا ہو تو اب اس کی مثال ایک عام سمجھو کہ جس آدمی نے کار میں سواری کی ہو، اب وہ بائیسیکل لے سکتا ہے؟ بتاؤ۔ بس یہ سمپل مثال ہے کہ جس آدمی نے کار میں سواری شروع کر دی ہے، اب اس کو بائیسیکل دو تو وہ کبھی بھی زندگی میں پیدل تو چلے، بائیسیکل بولے اس کی تو عزت کرے، لیکن جو بائیسیکل ہی میں زندگی گزارے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو سمجھ گئے؟ تو وہی مثال دے رہے ہیں، اس گھوڑے کی مثال کہ عمدہ گھوڑے پر ایک مرتبہ سواری کر چکا ہو، بعد میں بیل پر سواری نہیں کرتا۔ یعنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے بعد اب مدرسہ عالیہ کلیہ میں 500 روپے کی ملازمت کو اختیار کرنا گھوڑے پر سواری کرنے کے بعد بیل پر سواری کرنے کے مترادف ہے، چنانچہ آپ نے وہ پیشکش رد کر دی، وہ آفر رد کر دی۔ بولے یعنی میں یہاں پر ہوں، گھوڑے پر ہوں، اب میں نیچے کیوں اتروں؟ حالانکہ نیچے اترنا نہیں ہے، وہ تو اور بڑھنا ہے، فرمایا نہیں۔ حالانکہ آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان بڑا تھا، اور آپ کی کئی بہنیں تھیں، ہمشیرہ بہنیں بیوہ ہو گئی تھی، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان سب کی دیکھ بھال، ان سب کا خرچ آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ دیکھو، بہنوں کا خرچ بھی اپنے ذمے لیا تھا، اور دوسرا ان کے خاندان بھی بڑا تھا، اور تنخواہ صرف 50 یا 55 روپے تھی، اور آخری تنخواہ صرف 65 روپے تھی، یہاں تک بڑی۔ اس تنخواہ میں آپ نے 4 خاندان پالے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ایک ایک پیسے کا صحیح استعمال کرتے، 4 خاندان پالے، اور صرف یہ نہیں کہ آرام سے اس تنخواہ میں گزارا کیا، آرام سے نہیں بلکہ بہت بڑا کتب خانہ خود اپنے ہاتھوں سے خریدا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی تنخواہ میں کتب خانہ بھی خریدا اور وہ چھوڑ کر گئے، چونکہ کتابوں کا آپ کو بہت شوق تھا، اس لیے کتابیں جمع کی۔ آج اس کتب خانے کی مالیت لاکھوں کی ہوگی۔ یہ ہے برکت، اس کو کہتے ہیں برکت۔ جب انسان اسراف سے بچتا ہے تو پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اسراف جب کرتا ہے تو قدم قدم پر محتاج بن جاتا ہے، چاہے کتنا ہی مالدار ہو پھر بھی وہ محتاج بن جائے گا، اور اسراف سے بچیں گے، کتنا ہی غریب ہو
پھر بھی اس میں سے بچے گا. تو دیکھو مفتی شفیع صاحب کہ اپنا قصہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے زندگی گزاری. اللہ فرمایا کرتے تھے یہ سب کام انتظام کی وجہ سے ہوا. ہر چیز کا سوچ سمجھ کر ایک دائرہ مقرر کر لیا. ہم نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب کے پاس ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی. چھوٹی سی صندوقچی یعنی چھوٹا سا باکس تھا. چھوٹا تھا. اس کے اندر لفافے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ایک لفافہ پر یہ لکھا ہوتا گھر کا خرچ اور راشن. ایک لفافے پر لکھا ہوا ہوتا پھل. گویا کہ ہم اپنی تنخواہ میں سے مثلا 2 روپیہ یا 5 روپے کے پھل کھائیں گے اور گھر والوں کو کھلائیں گے. اور اب جب تنخواہ ملی تو 2 روپیہ پھل کے لفافے میں رکھ دیا. اب سارے مہینے انہی 2 روپے میں پھل لانے ہیں. یہ نہیں کہ کسی مہینے 10 روپے کے پھل لے آیا اور کسی مہینے 1 پیسے کا بھی پھل نہیں آیا. اس انتظام کے نتیجے میں خاص تناسب سے پورے مہینے پھل آتے تھے. اللہ اکبر. کپڑے کے لیے الگ لفافہ اور جوتے کے لیے الگ لفافہ. الگ انویلوپ رکھتے تھے. سب انویلوپ میں ڈال دیتے تھے. بولے یہ 1 روپیہ یہ اس کا یہ جوتے کے لیے یہ کپڑوں کے لیے. ہر مد کے لیے یعنی ہر خرچ کے لیے الگ الگ انویلوپ بناتے. جس لفافے میں پیسے ختم ہو جاتے تو بس اس مد کی چھٹی ہو جاتی. وہ یعنی اب یہ چیزیں اس میں سے پیسے ختم ہو گئے. بولے اب نہیں لا. اب جوتے کسی کو لانا ہے تو اس مہینے میں سے وہ پیسے ختم. اب کوئی نہیں لا سکتا آئندہ مہینے میں. مثلا پھل کا لفافہ اگر خالی ہو گیا تو اب مہینے کے ختم تک پھل نہیں آئیں گے. اگر کپڑے کا لفافہ خالی ہو گیا تو اب کپڑے کا باب بند ہو گیا. اب جب دوبارہ کپڑے کی مد میں پیسے آئیں گے تو اس وقت تک کپڑا خریدا جائے گا. اس انتظام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی. اللہ اکبر. عجیب. دیکھو تو صحیح ہمیں یعنی کیسے زندگی گزارنا کیسے خرچ کرنا وہ چیز بھی ہمارے بزرگ بتا کر جا رہے ہیں. ورنہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے کرنا. اس کے علاوہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساری عمر یہ معمول تھا. جی ساری عمر یہ معمول تھا کہ جب کوئی آمدنی ہوتی اگر وہ محنت سے حاصل ہوئی ہے تو اس کا 20واں حصہ اور اگر بغیر محنت کے حاصل ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکال کر الگ لفافے میں رکھ لیتے اور خیرات کے مواقع پر اس میں سے خرچ کرتے. اس لفافے پر لکھا ہوتا مد خیرات یعنی خیرات میں جائے گا. اسی لفافے میں سے کسی کو ہدیہ دے دیا, کسی کو تحفہ دے دیا, کسی مسجد میں لگا دیا. ہم نے لفافہ کبھی خالی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی. اس طرح خرچ کرنے کے نتیجہ یہ تھا کہ کام آرام سے پورے ہو جاتے تھے اور کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی تنخواہ سے بچا کر خیرات کے کاموں میں بھی خرچ کر لیتے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انتظام سے خرچ کرنے کی عادت ڈالی جائے تو تھوڑے پیسے میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور ان پیسوں سے آدمی زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. اور اگر بد نظمی اور بد انتظامی ہو اور اسراف اور فضول خرچی ہو تو سونے کے ڈھیر اور قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. سونے کے ڈھیر بھی ہو قارون کا خزانہ بھی ہو تو بھی ناکافی ہے. جب انسان کی بے جگہ خرچ کرنے اور بے محابہ خرچ کرنے اور بے مصرف خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے خزانے بھی ناکافی ہو جاتے ہیں.
میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈھاکے میں ایک بازار ہے. ڈھاکہ کدھر آیا؟ بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جو کیپٹل ہے نا وہ ڈھاکہ ہے. ڈھاکے میں ایک بازار ہے جو بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے. بیگم بازار. یہ علاقہ ایک بہت بڑے نواب صاحب کا تھا. وہ نواب صاحب بڑی جائیداد کے مالک تھے اور ان کے پاس روپیہ پیسہ سبھی کچھ تھا. ان نواب صاحب کا انتقال ہو گیا اور اولاد میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. ساری جائیداد اور سارا پیسہ ان دونوں کے پاس وراثت میں آ گیا. ایک مرتبہ بیٹی کو کپڑا خریدنے کی ضرورت ہوئی تو کپڑے کے ایک تاجر سے کہا کہ تم ہمارے ہاں تھان لے کر آؤ تاکہ ہم اس میں سے اپنے لیے کپڑا پسند کر لیں. چنانچہ وہ تاجر بہت سارے تھان لے کر آ گیا. ایک کپڑا پسند آیا تو تاجر سے کہا کہ اس تھان میں سے ایک جوڑے کا کپڑا پھاڑ دو. جب اس تاجر نے وہ کپڑا پھاڑا تو کپڑے کے پھٹنے کی جو آواز تھی وہ صاحبزادی کو بہت پسند آئی. کپڑے کے پھٹنے کی آواز، ایک آواز ہوتی ہے نا اس کو پھاڑ، تو ایک بہت پسند آئی کہ یہ تو بہت خوبصورت آواز ہے. اب اس نے تاجر سے کہا کہ اور کپڑے پھاڑو. اس نے اور پھاڑ دیے. اب اس صاحبزادی کا مشغلہ بن گیا کہ دن رات تاجر سے کپڑا منگواتی اور اس کو پھڑواتی، یعنی اس کو کٹواتی اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتی. اللہ اکبر. لو بس وہ آواز پسند آ گئی. اب پیسہ ہے تو کیا کرو بھائی، آؤ کپڑا کاٹو اور اس کی آواز بس مجھے اچھی لگتی، کاٹتے رہو کاٹتے رہو. دیکھو کیسے کیسے فضول خرچ، اسراف، لطف اندوز ہوتی. دوسرے صاحبزادے تھے، وہ ایک مرتبہ کسی جگہ تشریف لے گئے. وہاں چراغ جلانے کی ضرورت پیش آ گئی. چنانچہ ماچس کے ذریعے جب وہ چراغ جلایا، دوسرے صاحب جو تھے ان کا ایک دوسرا بھائی، تو کیونکہ ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، تو جب چراغ جلایا تو ماچس جلانے کی بو صاحبزادے کو پسند آ گئی. لو ان کو کیا ہوا؟ ماچس جلانے کی جو ایک بو نکلی پسند ہے. انہوں نے دن رات یہ مشغلہ اختیار کر لیا کہ ماچس منگواتے، اس کو جلا کر اس کی بو سنتے، اور اس طرح ماچسوں کا ڈھیر لگ گیا. اب دونوں اپنے اپنے مشغلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. آخر کار ساری دولت، ساری جائیداد ان مشغلوں کے اندر ختم ہو گئی. یہاں تک نوبت پہنچی کہ پھر وہ دونوں بہن بھائی اس بازار میں پیالہ لے کر بھیک مانگا کرتے تھے. اس لیے اس بازار کا نام بیگم بازار مشہور ہو گیا. اب بتاؤ کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. یہ در حقیقت فضول خرچی کا عذاب ہے. فضول خرچی کا عذاب ہے. خدا کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود رکھے. اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود رکھے، کیونکہ آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں، خرچ گھٹانا اختیار میں ہے. جو اختیار میں ہے اس پر عمل کرو، اور جب انتظام سے خرچ کرو گے تو انشاء اللہ تعالی اس میں برکت ہوگی اور بخل کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. انتظام اور کفایت شعاری اچھی چیز ہے. انتظام اور کفایت شعاری اچھی چیز ہے. بخل اور کنجوسی بری چیز ہے. بخل کے معنی یہ ہے کہ شریعت نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے یا تو اس جگہ پر خرچ نہیں کر رہے ہو یا اس جگہ پر تنگی کر رہے ہو تو یہ بخل ہے. لیکن اگر اپنی آمدنی کے دائرے میں رہ کر خرچ کر رہے ہو تو یہ بخل نہیں بلکہ یہ کفایت شعاری ہے اور انتظام ہے. یہ ایک بنیادی نصیحت ہے. اگر ہم اس پر عمل کر لے تو جو ہمارے مالی مسائل ہے اس کے ذریعے بہترین طریقے پر حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی
ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت دنوں سے اسراف اور اس کا علاج اس پر بات چل رہی تھی، اس سے پہلے بخل اور اس کا علاج، کافی دن تک باتیں چلی۔ واقعتاً گھر کو کیسے چلانا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسراف سے بچنا ہے، اسراف بچیں گے تو ہمارے پاس وقت بھی بچے گا، کیونکہ وقت میں بھی فضول خرچ ہو رہا ہے۔ یہ تو پیسوں کے بارے میں بتایا، وقت میں بھی اسراف ہو رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ وقت بھی منی ہے، پیسہ ہے، اس کو بھی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو صحیح استعمال کرو تو وقت قیمتی بنے گا۔ ہاں، ایسا نہیں بعضوں کو سونے کی عادت، سونے میں وقت لگا دیتے، بعضوں کی باتوں کی عادت ہے تو باتوں میں وقت لگا دیتے ہیں، اور بعضوں کا بس ویسے ہی۔ تو یہ ہے کہ نہیں، ہمارے ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہو، ہماری زبان اس میں بھی اسراف نہ ہو، ہمارا دماغ اس میں بھی اسراف نہ ہو، کیونکہ سوچ میں بھی اسراف ہے جی۔ تو ہر چیز میں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز کے اندر ہمیں معتدل رہنا۔ ہاں، فضولیات سوچیں گے تو سوچ میں اسراف ہوا تو ظاہر بات ہے پھر انسان کا دماغ ڈپریشن میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ہاں، پھر وہ وساوس میں آ جائے گا، جی، بیمار ہو جائے گا جی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ٹھیک ہے، مراقبہ کر لیں۔